موضوع الدرس في قصة نسوة مصر مع يوسف عليه السلام وبراءة يوسف وما فيها من العبر والحكم. سورة يوسف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ان آیات مبارکہ میں کچھ باتیں میں نے کل بھی عرض کی تھی. سب سے پہلی آیت کا لفظ سمجھے وقال نسوۃ. تو یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ قالت نسوۃ. تو قالا تو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر عورت ہو تو کہتے ہیں قالت عائشہ رضی اللہ عنہا. تو یہاں لفظ نسوہ ہے اور پہلے قالا ہے. قال نسوۃ فی المدینہ. تو اس بات کو سمجھیں اچھی طرح. یہ بالکل بے عین ہی جیسے آیت تطہیر ہے اس میں بھی اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو وہاں یطہرکم جمع مذکر ہے. یہی وہ اشتباہ ہے جو شیعہ حضرات پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ آیات مبارکہ جو ہیں آپ کہتے ہیں کہ
اہل بیت سے مراد حضور کی بیویاں ہیں، ازواج النبی ہیں۔ تو اگر ازواج النبی مراد ہوتی تو لفظ ہوتا وَيُطَهِّرُكُنَّ تَطْهِيرًا، تو وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا کیسے آیا؟ اس لیے معلوم ہوا کہ اس سے مراد جو ہے حضور کی بیویاں نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ ہیں جو حدیث میں ہے کہ حضور پاک نے سیدہ فاطمہ، حسن، حسین، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے پاس بلایا اور اپنی چادر ان کے اوپر سے ڈال دی، اور پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہم ہؤلاء بیتی فطہرہم تطہیرا، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی پاک فرما دیں۔ تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل اہل بیت بس یہی ہے، اسی لیے ان کا ایک بڑا مشہور یعنی شعر ہے کہ لی خمسۃ اطفی بہا حل الوباء الحاتمہ، میرے پاس 5 ہیں جن کی وجہ سے میں جہنم کی آگ کو بھی بجھا ڈالوں گا، المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 5 ہیں، مصطفیٰ، مرتضیٰ، ان کے 2 بیٹے حسن حسین، فاطمہ۔ تو جب ہمارے پاس یہ 5 چیزیں موجود ہیں ہمیں جہنم کی آگ کا کیا ڈر ہے؟ ایک ان کا پرانے وقت کی بات ہے، میں تو اس وقت یعنی چھوٹی کتابیں پڑھتا تھا، ایک ان کا بہت بڑا مجتہد آیا تھا شیعہ کا، ان کے مختلف القاب ہوتے ہیں، ان میں مجتہد بھی ہوتے ہیں، سب سے بڑا ان کا لقب جو ہوتا ہے وہ آیت اللہ ہوتا ہے۔ تو وہ آیا تو اس نے آ کر یہاں کے اہل علم کو پریشان کر دیا کہ بھئی یہ اگر اہل بیت مراد ہے تو صیغہ مذکر کیوں ہے؟ بہرحال تو اس وقت میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ درس دیتے تھے حرم میں، ان کے پاس ان کو لے کے آئے مجتہد صاحب کو، اس نے آ کر والد صاحب کے سامنے بھی یہی اشکال رکھا، تو والد صاحب مسکرائے اور کہا کہ مجتہد صاحب اس کے 2 جواب ہیں، آپ کو کون سا چاہیے؟ الزامی جواب چاہیے یا تحقیقی؟ انہوں نے کہا جی کوئی جواب دے تو صحیح نہ۔ انہوں نے کہا اگر الزامی جواب ہے اس صیغے کی تذکیر کی وجہ سے حضور کی بیویاں شامل نہیں ہو سکتی تو آپ بی بی خدیجہ اور بی بی فاطمہ کو نکال دیں اہل بیت سے، ہم ازواج کو نکال دیتے ہیں۔ اگر عورت شامل ہی نہیں ہو سکتی تو پھر بی بی فاطمہ بھی تو نہیں ہو سکتی نا، بی بی خدیجہ بھی تو نہیں ہو سکتی نا، ان کو آپ نکال دیں، ازواج رسول کو چلو ہم اہل بیت سے نکال دیں۔ اور تحقیقی جواب انہوں نے کہا یہ ہے شریف آدمی کہ یہ جمع مکسر ہے، جیسے قال نسوۃ جمع مکسر ہے، یشترک بین المذکر والمؤنث، اس میں مذکر بھی آتا ہے مؤنث بھی آتا ہے، تو جب یہ جمع مکسر ہے تو اس میں حسن حسین بھی آئیں گے، ازواج رسول بھی آئیں گے۔ ہمارے نزدیک تو سب اہل بیت ہیں، لیکن ازواج رسول کی اہل بیت ہونا نص ہے، قرآن ہے، قطعی ہے، اور ان کا اہل بیت میں شامل ہونا حضور کی دعا ہے، یہ نص نہیں ہے، اللہ نے قرآن نہیں اتارا ان کے لیے۔
قرآن تو سارا اترا ہی بیویوں کے حق میں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، وہاں سے لے کر آخر تک سارا حضور کی بیویوں کے بارے میں ہے۔ اسی لیے جب حضور نے یہ کپڑا اوڑھا تھا نا جی، بی بی سلمہ بھی وہاں بیٹھی تھی رضی اللہ عنہ، حضور کی بیوی تھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ فرمایا نہیں انت لا خیر، تم کیوں آؤ، تمہارے لیے تو قرآن نازل ہو چکا ہے، تمہیں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دوسری بات ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اگر ایک چیز حاصل ہو اس کے لیے دوبارہ دعا کرنا، اس کو کہتے ہیں تحصیل حاصل، یہ ناجائز ہے۔ کیا معنی؟ آپ مکہ شریف میں آ گئے، اب آپ اللہ نے مکہ پہنچا دے، اللہ نے مکہ تو آ گئے ہو بے وقوف آدمی، پھر کیا معنی کہ مکہ پہنچا دے، مکہ پہنچا دے؟ تو اگر یہ قرآن کی آیت سے نسب اہل بیت تھے تو حضور کو دعا مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو پھر تحصیل حاصل ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، یاد رکھو حضور کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، اولاد بھی اہل بیت ہیں، حسنین بھی اہل بیت ہیں، ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ اس صورت میں سمجھنے والی تھی کہ قال نسوۃ۔ دوسری بات میں نے کل بھی آپ کو عرض کر دی تھی کہ فلما سمعت بمکرہن، کہ جب آپ کی بیوی اہل یعنی عزیز کی بیوی نے سنا کہ عورتیں جو ہیں ان کے مکر کے بارے میں، مکر کے بارے میں کیا مانا؟ اصل میں وہ یہ کہتی تھی کہ کمال ہے، اتنا ایک غلام ہے، اس کو بھی یہ قابو نہیں کر سکی۔ ہم ہوتے نا، ہمارے مکر کا ایک جھلکی بھی برداشت نہ کرتا یوسف۔ یہ ان کا مکر تھا کہ ان کو اپنے عشوہ و انداز پہ اور مکر پہ ناز تھا۔ اب بی بی نے بھی فیصلہ کیا کہ چلو ان کو بھی آزمانے دو، آزمائش کر لیں اپنی۔ اب جب وہ آ گئی، چاقو بھی رکھ دیے گئے، چھری کانٹے رکھ دیے گئے، میز کرسی لگا دی گئی، تو بی بی نے حضرت یوسف سے کہا کہ اب آپ کا وقت ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ لا حول ولا قوة۔ قالت تخرج علیہم، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، جب انہوں نے دیکھا تو ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ اب یہ ہاتھ کیوں کاٹے، اس میں دو قول ہیں، یاد رکھنا ہمیشہ۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حسن یوسف سے اتنی وہ مدہوش ہوئی، جمال یوسف کو دیکھ کر ایسی ششدر رہ گئی کہ عقل نے کام چھوڑ دیا، انگلیاں کاٹ بیٹھے۔ تو انگلیاں کاٹنے کی وجہ یعنی حسن یوسف تھا۔ اور اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ زنان مصر نے جمال یوسف دیکھا تو انگلیاں کاٹ ڈالی۔ واللہ لو رأین جمال محمد لقطعن قلوبہم، بی بی کہتی ہیں مجھے خدا کی قسم ہے اگر میرے مدنی کا جمال دیکھتی نا تو وہ تو گلے پہ چھریاں پھیر دیتے۔
اس سے بھی تائید ہوتی ہے کہ انہوں نے حسن سے مرعوب ہو کر انگلیاں کاٹ ڈالی. لیکن اگلی آیت جو ہے نا وہ اس کی نفی کرتی ہے. جو مشکل مسئلہ ہے نا وہ یہی ہے، یہ نہیں کہ بس قرآن شریف پڑھ لیا کرو، پڑھتے گئے اور جب سارا ختم ہو گیا تو پوچھا کہ اچھا جی کیا یوسف کا قصہ کیا تھا. ایک ایک لفظ ہے، قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں حکمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ہدایتیں ہیں، مواعظ ہیں، شفا ہے. اب قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، کہ یہ انسان ہی نہیں ہے جی، یہ تو کوئی شان والا فرشتہ ہے. اب ساری دنیا کے تم محاورات کو ڈھونڈ ڈالو تو کسی جگہ حسن کی تشبیہ فرشتے سے نہیں دی جاتی کہ فلانا اتنا خوبصورت ہے جیسے فرشتہ. فرشتے کو کسی نے دیکھا نہیں، تشبیہ کیسے دے گا؟ اللهم اجرني في مصيبتي واخلف على كل ظالم لي من خير. فرشتے کو تو عفت سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ یار فلانا اتنا پاک ہے، فرشتہ ہے یار. یہ تو جیسے فرشتے معصوم ہوتے ہیں یہ بھی فرشتہ ہے بھائی. تو فرشتے کی تشبیہ جو ہے وہ معصوم ہونے سے تو دی جاتی ہے، خوبصورت ہونے سے دی جاتی ہے. تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے اصل بات جو تھی نا وہ یہ تھا نا کہ یہ بھی تو مکر تھا نا، بے مکرہن. اور پھر یوسف بھی کہتے ہیں ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن. تو اصل انگلیاں کاٹنا بھی ان کا مکر تھا. وہ اپنی محبت کی دلیل پیش کر رہے تھے یوسف پہ، کہتے دیکھو یوسف ہم تمہاری محبت میں اتنے بے قرار ہیں کہ انگلیاں کاٹ بیٹھے. تو جب اس مکر کا بھی اثر نہ ہوا تو نے کہا یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ فرشتہ ہے. ان ھذا الا ملک کریم. اچھا اب اس میں ایک اور مسئلہ ہے جو سمجھنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مشہور روایت تو یہی ہے نا کہ یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا گیا ہے. یعنی اللہ نے جو حسن پیدا کیا تو اس کو آدھا دے دیا یوسف کو اور آدھا ساری دنیا کو. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کا معنی یہ ہوا نا کہ پھر یوسف حضور سے بھی زیادہ حسین ہوں کہ آدھا حسن ان کو ملا. لیکن قاعدہ یہی ہے اور علماء کی تحقیق یہی ہے کہ حضور کے جمال کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب حضور کے چہرے پہ دیکھتے كَأَنَّ الْقَمَرَ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ، گویا چاند آپ کے چہرے میں دوڑ رہا ہوتا تھا. اللہ نے جن کو فرمایا سراجا منیرا،
تو اس لیے علماء نے فرمایا، یاد رکھیں کہ جیسے اللہ نے فرمایا بنو اسرائیل کو کہ ہم نے فضلناہم علی العالمین، ہم نے ان کو عالمین پہ فضیلت دی، یعنی اپنے زمانے میں، یہ نہیں کہ وہ حضور کی امت سے بھی افضل تھے، اپنے دور میں وہ افضل تھے۔ اسی طرح یوسف باقی نسبت سے سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اس میں حضور کی ذات شامل نہیں ہے۔ حضور کا جمال الگ ہے، کمال الگ ہے، مقام الگ ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں تک جمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، وہ سب سے افضل ہیں، سب سے اجمل ہیں، سب سے اکمل ہیں، تمام انبیاء سے ہر لحاظ سے زیادہ شان والے ہیں۔ اب جب امرأۃ العزیز نے دیکھا کہ ان کا حال کیا ہوا ہے، تو اس کو تو پھر موقع ملا نا، یہ باتیں بناتی تھی، قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہ ہے وہ بندہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو کہ میں غلام کے پیچھے پھنس گئی اور غلام کے پیچھے بھاگ رہی ہوں، تمہارا کیا حال ہوا ہے؟ انا راودتہ عن نفسی، میں نے اس کو بہلایا پھسلایا، لیکن فاستعصم، وہ بچ گیا۔ اب اس کے ساتھ پھر دھمکی بھی دے دی یوسف علیہ السلام، لئن لم یفعل ما آمرہ، اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا نا اور میری خواہش پوری نہ کی، لیسجنن، میں اس کو قید خانے میں ڈالوں گی، ولیکون من الصاغرین، اس کو میں ذلیل کر دوں گی، نعوذ باللہ۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام گھبرائے کہ یا اللہ میں کس مصیبت پہ آ گیا، میں اگر ان کی بات مانوں تو نعوذ باللہ گناہ میں مبتلا ہو جاؤں، اور ان کی بات نہ مانوں تو جیل جاؤں۔ اس لیے حضرت یوسف رب السجن واحب الی مما یدعوننی الیہ، کہ یا اللہ مجھے قید خانے کی تکلیف منظور ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں۔ الا تصرف عنی کیدہن، اگر میرا مولا آپ نے ان کے مکر سے مجھے نہ بچایا تو ہو سکتا ہے میں بھی ان کے مکر میں آ جاؤں۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف کی دعا سن لی۔ کافی دنوں کے بعد انہوں نے مشورہ کیا کہ بھی یہ چرچے ختم نہیں ہو رہے، بہتر ہے کہ ہم یوسف کو جیل میں ڈالیں اور کیا کریں۔ فبدا لهم من بعد ما رأوا الآیات ليسجننه إليه، کچھ عرصے تک جیل میں ڈالتے لوگ بھول جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، لمبا واقعہ۔ آخر میں ایک رات تہجد کے وقت یوسف علیہ السلام نے گڑ گڑا کے تضرع سے، عاجزی سے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں قید خانے سے تنگ آ گیا، اب یہ قید کی زندگی مجھ سے نہیں کاٹی جاتی۔ اللہ نے فرمایا جبریل جا کے یوسف سے کہو تم نے خود تو مانگی تھی، تم نے کہا تھا نا کہ مجھے جیل خانے میں زیادہ محبوب ہے، تو بھگتو محبوب، اپنی محبوب جگہ پر ہم نے تمہیں بھیج دیا ہے۔ اگر تم اس وقت مانگتے کہ مجھے ان کے مکر سے بھی بچا لو اور ان کی جیل سے بھی بچا لو، دونوں سے بچا لو۔ اس لیے حضور نے فرمایا کبھی یہ نہ کہا کرو کہ یا اللہ میں ایک بڑی بیماری میں مصیبت میں ہوں، اس سے قبض نہیں، کہو اسألک العفو والعافیہ، یا اللہ مجھے معافی عطا فرما اور عافیت عطا فرما۔ اگر یوسف علیہ السلام
عافیت مانگ لیتے تو اللہ پاک ان کو دونوں چیزوں سے بچا لیتے، وہ تو قاتل ہیں۔ تو اس لیے الحمدللہ ان آیات میں اللہ کے رحمت سے جو علماء نے نکات لکھے ہیں، کچھ عرض کر دیے، کچھ زندگی تو انشاءاللہ پھر عرض کریں گے۔ واللہ اعلم۔